پورا ڈیلیگیشن 890 میں ہم گئے تھے پاکستان یہاں سے کہ بھائی آئیں یہاں انویسٹ کریں. حالانکہ ہم گئے تھے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ بھائی چلو چھوٹے سے ہی ہم کریں لیکن اپنے ملک میں کریں, لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ پازیٹیو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ملی, تو پھر واپس آ گئے. جی ہمیں لیڈرشپ نہیں چاہیے. لیون سے ہماری لیڈرشپ میں کوئی ہے کمزوریاں ہیں, کچھ ہے. ادروائز ہماری جو قوم ہے نا سر, بڑی محنتی قوم ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں, لیکن ہے کہ اگر ہم باہر آ کے کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. تقریباً 1300 بندے کام کرتے تھے. جن انگریزوں کے نیچے میں نے کام کیا تھا وہ پھر میرے نیچے کام کر رہے تھے. That was a very اسٹوری بڑی ہو جو ہے جی, میں خود یقین نہیں آتا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. میں شروع سے پنڈی میں رہا ہوں, پنڈی میں پڑھتا رہا ہوں. پنڈی بوائے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹریولنگ, اور ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ آئی ٹرائی ٹو لوکیٹ دوز پیپل جن کو لوکیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جن کی اسٹوری اتنی انسپریشنل ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹس این آنر. آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہے, اگر آپ لنڈن میں ہیں اور آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوا, یا مینچسٹر میں یا پورے آلموسٹ یو کے اندر جہاں بھی دیسی کھانے کی بات آتی ہے, اور اگر آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوا تو دیٹ مینس کہ یو آر ان دا رانگ پوسٹ کوڈ. دیسی کھانا, دیسی ایونٹس, دیسی گیدرنگز, دیسی کچھ بھی ہو, بلکہ گوروں کی مارکیٹ کے اندر بھی پینیٹریٹ کر چکے ہوئے ہیں ود اوور 60, بلکہ میں تو کہوں گا آلموسٹ 50 ایئرز آف کریئر. پاکستان سے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنا نام بنایا, نام کے ساتھ پہچان بنائی, پہچان کے ساتھ کمیونٹی کی سپورٹ کی. لیکن مین آف ویری فیو ورڈز, لیکن ان کی ابھی تک میں حیران ہوں کہ ان کی لائف کے اوپر فلم کیوں نہیں بنی. آج اس سوال کا جواب دینے اور بہت سے ایکسکیوز می کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں دا مین ود ویری فیو ورڈز بٹ اے اسٹوری ورتھ ٹیلنگ. پلیز ویلکم محبوب صاحب فرام رائل نواب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام جی, کیا حال ہے بٹ صاحب؟ ٹھیک سر, لکنگ ویری گڈ ماشاء اللہ. تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. تھینک یو, مائی پلیزر. سر, کہانی تو آپ کی ماشاء اللہ جو میں نے رات کو سنی جی اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے ابھی تک فلم کیوں نہیں بنی, کسی نے ابھی تک آفر نہیں کیا آپ کو؟ نہیں سر, آفر تو بہت آئی تھی, میں خود ہی اوائڈ کر رہا تھا. میں چاہتا تھا پر لو پروفائل بندہ رہے تو اچھا ہے. ہاں, تو آفر تو بہت آئی ہیں, تو لیکن میں نے خود ہی جو ہے نا اوائڈ کیا ہے سر. خود ہی تو آپ نے پکڑ لیا آپ. نہیں, میں نے کہا کہ اگر ہونا چاہیے تو ہمایوں سعید ہم لوگ دکھائیں گے جوانی میں. آیا تھا یہاں جی 14 سال کی, بلکہ 13 سال کی عمر میں آپ 13 سال کی عمر میں. جی, اور 13 سال کی عمر میں جب آپ اس ٹائم پہ 60s کے اندر آئے تھے, وہ 69 میں. جی وہ یو کے, اور اب یو کے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں جی. اس وقت یو کے حالات جو تھے اور آج کے تو بہت مختلف ہے سر. اس وقت تو یہاں بڑی اسٹرگل تھی. جب ہم آئیں تو اس وقت کو 69 کو دیکھیں, آپ کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت فرق ہے سر. اس وقت تو جو ہے نا حالات یہاں کے اتنے اچھے نہیں تھے. سر, میں جاننا چاہ رہا ہوں, آپ ایز چائلڈ لیبر کے طور پہ آئے تھے. اس ٹائم پہ چائلڈ لیبر کا لاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, مگر آپ آئے اور آپ نے آتے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کیا. جی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چائلڈ لیبر کے طور پہ جب آپ کو لایا گیا تھا تو کسی نے کچھ کہا تھا کہ بھئی آ کے پڑھاؤں گا, یہ کیا ہوگا, یا بس انہوں نے اسی اصل میں جی اس وقت جو ہے نا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا تھا. تو میرے ماموں تھے, آیا تھا میں, تو تھوڑا سا عرصہ میں نے یہاں جو بیسک تھوڑی تعلیم تھی وہ کی, لیکن اس کے بعد پھر کام شروع کر دیا. تو اس وقت جو ہے نا چائلڈ لیبر کا تو خیر کنسیپٹ نہیں, اس وقت کوئی ممانعت نہیں تھی. تو اس وقت ٹیکسٹائل میں شروع کیا تھا کام جی, ایز اے لیبر. جی سر, ایز اے لیبر آپ نے کام کیا. جی بریڈ فورڈ میں آپ آئے, اور بریڈ فورڈ کے اندر آپ نے آلموسٹ جی آئی تھنک ینگسٹ ایج میں آپ وہاں کے جی ایم بھی بن گئے تھے. جی صاحب, میں وہاں پہ پہلے تو جو کچھ عرصہ تھا 69 سے لے کے کچھ 70s تک, تو وہ تو پھر جگہ تبدیل کرتے تھے. بچپنا تھا, کبھی یہاں کام کیا, بالکل یہاں سے نہیں, کسی نے کہا جی کہ وہاں پہ اچھا کام ہے, وہاں چلے گئے. تو میں سیٹل ہوا ہوں تقریباً جو 71 میں, جب میں پہلا وزٹ میرا پاکستان کا تھا 70s کے نومبر میں پاکستان گیا, 1 سال عموماً یہاں رہنے کے بعد. تو جب میں 71 میں واپس آیا تو اس وقت جب 71 میں جنگ شروع تھی پاکستان میں, تو اسی دوران پھر میں واپس آیا ادھر. اس کے بعد پھر میں ایک ہی جگہ پہ سیٹل ہوا, وہ بریڈ فورڈ میں ایک کورٹ ہال ایک گروپ تھا, اس کی ایک فرم تھی ولیم ہچنسن. تو یان لمیٹڈ, بڑے وہ فینسی یان میں جو ہے نا بڑے ایکسپرٹ تھے.
تو اسپیشلائز تھے. تو اس فرم میں نے پھر جوائن کیا. اس فرم میں بھی ایز اے پھر میں نے لیبرریز جوائن کیا. تو سر میں جاننا چاہ رہا ہوں، ایک واقعہ ہوا تھا کرسمس کا جس کے اندر جو یان ایکسپرٹ آپ کا تھا جو مشینری وغیرہ ٹھیک کرتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی اگلوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور وہ ایک طرح آپ کے لیے دروازہ ایک ایسا کھلا تھا. وہ ذرا انسیڈنٹ تو بتائیں، ہوا کیا تھا کرسمس پہ؟ وہ سر جو ہمارا، میں ایسے جیسے آپ کو بتایا ایز اے لیبر تھا، لیکن وہ ایک مینیجر کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی، اس کے ساتھ کام کرتا تھا. تو کافی مجھے اس وقت بڑا یہ شوق تھا کہ بھائی کام میں سیکھوں، کچھ کروں. تو اس سلسلے میں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں رہتا تھا. تو وہ کام شام دیکھتا رہا وہ کیا کرتا تھا، لیکن ہے کہ وہ تھوڑا بیمار ہو گیا. تو وہ ایک دن آیا نہیں. تو جو وہ کام کرتا تھا وہ، کیونکہ اس کے ساتھ میں رہتا تھا ایز اے اس کا اسسٹنٹ یا لیبر آپ کہہ لیں. تو وہ آیا نہیں. تو ایک بہت ضروری وہ ایک آپ کو ٹیکسٹائل کا کیا سمجھاؤں، وہ کام تھا جو انہوں نے ہر حالت میں مارک اینڈ اسپینسر کو ڈیلیور کرنا تھا، وہ کچھ جو چیز تھی. اچھا. تو وہ پھر کسی اور کو پتہ نہیں تھا، تو میں دیکھتا رہتا وہ کیا کرتا ہے. تو میں نے وہ مینیج کیا. تو وہ جب کر دیا میں نے کام، تو پھر جب وہ ڈائریکٹ کراٹی اس کا نام تھا، جب وہ واپس آیا تو اس نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے کیا ہے. کہتا کیسے کیا ہے تم نے. تو اسے تو پھر میں کیا بتاتا کہ میں نوٹ شوٹ کرتا رہتا ہوں، تم کیا کرتے ہو. شوق تھا، میں دیکھتا رہتا تھا. تو وہ بہت امپریس ہوا. پھر تو اس کے بعد وہ مجھے اپنے جو کمپنی چیئرمین تھا، اس کا نام تھا جارج میچل، تو اس کے پاس لے کے گیا. کہتا ہے آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہو کہ مجھے کوئی اپرینٹس چاہیے، تو دس از یہ بندہ جو ہے ینگ مین، اس کو میں اپنا اپرینٹس بناؤں گا. تو اس نے پہلے میری طرف دیکھا کہ بھائی اس کی کوئی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے، تو کیا اس نے کہا نہیں میں اس کو ہی رکھنا ہے. تو پھر اس نے مجھے بس اپنے ساتھ رکھا سر. کیا بات ہے. تو بڑا وہ اچھا تھا بندہ. اس نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا جو ہے نا شوق ایسے کام کرنے کا. حیرانگی کی بات دیکھیں، گوروں کی ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی گوروں کا راج اور یہ وغیرہ، مگر وہ جہاں آپ کی اپرچونٹی آتی ہے وہ آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. اس بندے نے مجھے جی پھر اپنے ساتھ رکھا. اس نے مجھے کافی جو ہے نا پھر بریڈفورڈ کالج میں بھی بھیجتے رہے مجھے اسی ٹیکسٹائل کے متعلق سیکھنے کے لیے. تو بس جتنا عرصہ وہ رہا جی، تو اس نے میری بڑی رہنمائی کی. تو پھر جب وہ چھوڑ گیا تو میرے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ اس نے کہا کہ بھیا میں جا رہا ہوں، لیکن یہ بندہ آپ کو میرے جو کام کرتا ہوں وہ کرے گا. لیکن لانگ سٹوری شارٹ سی کہ پھر وہ بس ٹیکسٹائل کا ایسا کام تھا جو فینسی یان کا، جس میں نے کافی جو ہے نا مہارت حاصل کر لی تھی. تو اس کی وجہ سے میرے ایکسپیرینس اور جو میرا اسکل تھا اس کی وجہ سے مجھے پھر آگے جو ہے نا جی وہ پروموشن ملتا رہا. تو ایک ٹائم آیا وہاں میں نے 18 سال کام کیا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر میں شفٹ مینیجر بنا، پھر مینیجر بنا. ایک ٹائم آیا کہ واز اے جی ایم آف دا کمپنی. تو اس میں میری وہ اسکل کی وجہ سے جو ہے نا، تو تقریباً 1300 بندے کام کرتے تھے. اس کے نیچے جن انگریزوں کے نیچے میں نے کام کیا تھا وہ پھر میرے نیچے کام کر رہے تھے. دیٹ واز اے ویری اسٹوری بڑی وہ جو ہے جی میں خود یقین نہیں آتا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ جو انگریز جن کے نیچے میں کام کرتا رہا تو اب ود ان 5-6 ایئر نہیں 7 ایئر کے بعد وہ میرے نیچے کام کر رہے ہیں. تو وہ بڑی اچیومنٹ تھی. بس یہ اللہ کا کرم تھا، کوئی ماں باپ کی دعا تھی. جی ہم تو اس قابل نہیں تھے، لیکن ابھی بھی میں جب سوچتا ہوں تو مجھے خود اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا کہ کیسے ہوا ہے. لیکن ہے کہ جی سوری آپ کی بات کاٹی، مگر میں یہ جاننا چاہتا تھا، گروئنگ اپ وداؤٹ اے فادر جی اینڈ آپ کی ماں نے آپ کو سنگل ہینڈیڈلی ریز کیا، آپ کی اور آپ کی بہن کو. جی اس ٹائم پہ جب آپ آئے تھے پاکستان چھوڑ کے، تو اس ٹائم پہ سب سے بڑا فیئر کیا تھا کہ اچھا میں جانوں 13 سال کے لڑکے کو کیا مطلب اتنا شعور ہوتا ہے؟ بس سر وہی بات ہے کہ میں شروع سے پنڈی میں رہا ہوں، پنڈی میں پڑھتا رہا ہوں. پنڈی بوائے تو وہ ہے کہ سر بس مجھے اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنس تھا سر. یعنی کہ جو نا میرے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ آپ، لیکن میرا یہ تھا کہ بھئی میرے جو کزن ہیں، جو کوئی رشتہ دار ہیں یہاں تھے، تو مجھے بڑی یہ تھا کہ میں بھی ان کو جوائن کروں. تو بس وہ میرا وہ کانفیڈنس تھا، اسی کی وجہ سے آج یہاں پہ پہنچے ہیں جی. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. جہاں بریڈفورڈ میں آپ نے ٹیکسٹائل کے اندر مہارت حاصل کی، پھر ایک دم آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور
کہہ لیں کہ جو آپ کا فوٹے تھا, جو آپ کی اسپیشلٹی تھی, بڑی بات ہے کہ 18 سال کرنے کے بعد ایک دم آپ نے نیا کام شروع کر دیا, جی, اور وہ تھا پہلا جو نواب کھلا تھا بریڈفورڈ میں. یہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح تھا کہ جب 86-87 میں ٹیکسٹائل کا جو ہے نا اس پہ تھوڑا زوال آ گیا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ, تو وہ کافی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی تھی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں, مشینیں بھی بھیج دیں کوریا میں, تو آپ اپنا ایک سٹاف لے جاؤ. تو وہاں کوٹ حلوہ لے کہنے لگے. اچھا. تو وہاں چلے جائیں, وہاں یہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لیں گے. تو میں نے کہا نہیں, میں نے جانا نہیں ہے, تو میں تو انگلینڈ چھوڑ کے نہیں جانا. تو اس کے بعد پھر مجھے بچپن سے ہی کھانے کا بھی شوق تھا, اور جب کسی چیز کا شوق ہو, پنجابی پھر پنڈی کے ہوں تو کھائیں. تو وہ پھر جی اس شوق کو میں, کیونکہ اس وقت ہم سنگل تھے, فیملی جو ہوتی نہیں تھی, کھانا گھر میں بنانا تو بڑی خوشی سے میں بناتا تھا کھانے شانے. تو کھانے کا بھی شوق تھا اور پھر کچھ کریٹ کرنے کا بھی شوق تھا. ٹیکسٹائل میں بھی میں نے اسی لیے اللہ نے مجھے یہاں تک کامیابی دی. کریٹو مائنڈ تھا آپ کا. جی, بالکل بالکل. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا کام کریں کہ جس چیز کا مجھے ہے اسی میں جائیں. تو پھر بریڈفورڈ میں میرے کزن تھے, تو وہ بھی ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے میرے ساتھ. تو پھر ہم ایک دن بیٹھے, ہم نے کہا بھائی کیوں نہ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ کچھ اپنا ایسا کچھ جس کا مجھے ہے, کوئی چھوٹا سا ایک ریسٹورینٹ بنا لوں یا. تو وہ کہنے لگے ہم بھی آپ کو جوائن کرتے ہیں, تو چھوٹا نہیں بناتے, ہم کو اچھا بناتے ہیں. یہ آپ کی فیملی ممبر نے؟ جی, میرے فیملی ممبر تھے. تو کوئی اچھی جگہ بنا لیتے ہیں. تو پھر ایک ساتھ بیٹھے, پھر ہم نے جو ہے نا 88 میں 1988 میں بریڈفورڈ میں اس وقت ایک پھر ریسٹورینٹ لیا ہم نے. چلتا ریسٹورینٹ تھا, اس کا نام کچھ اور تھا, اس کا نام بابر تھا. تو وہ بیچارے تھوڑے اسٹرگل کر رہے تھے, تو ان سے بھی خریدا ہم نے. تو پھر بس اللہ نے بڑا آسان کیا کہ اس کو پھر ہم نے چینج کیا. پھر میں نے اس کو نام دیا نواب کا. تو 88 میں تو ود ان نو ٹائم جی, بس اللہ پاک کا بس بڑا کرم تھا کہ بھائی جو ہے نا وہ کام بہت کامیاب ہوا. میں اپنے آڈینس کو یہ بتاؤں, جب نواب پہلا کھلا تھا تو 2-3 مہینے بڑے اسٹرگلنگ کے تھے. یہ ماڈسٹ ہو رہے ہیں. ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جو کہ بڑی ایک جینیس اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے آس پاس کے ریسٹورینٹس میں جا کے کہا کہ بھائی جتنے بھی آپ کے مینیجرز یا CEO ہیں وہ ہمارے پاس آ کے فری کھانا کھائیں گے. جی, ایم آئی رائٹ؟ جی, وہ ریسٹورینٹ نہیں سر, وہ اس طرح تھا کہ جب کیونکہ وہ جگہ میں آپ کو اب آپ نے مینشن کیا بتاؤں, کیونکہ وہ جگہ کوئی ایک جب بدنام ہو جائے نا جی کسی چیز میں, اس کو پھر دوبارہ امیج کو پھر سے ٹھیک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو پھر میں نے سوچا جی کہ ہم کتنی بھی اب اخباروں میں ریڈیو پہ ایڈ دے لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو میں بڑا اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ آئے گا ہمارا کھانا کھائے گا تو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا اس سے بہتر پروموشن نہیں ہے. تو پھر میں لائبریری میں گیا, تو لائبریری سے میں نے لسٹ نکالی جو بزنس تھی لوکل, بینک ہو گئے, بلڈنگ سوسائٹی ہوگی, گارڈن سینٹر, لائر فرمز, ان سب کی لسٹ لی کہ کس کس فرم میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا CEO کون ہے, ان کا GM کون ہے. پھر ان کو ہم نے انویٹیشن بھیجنا شروع کیا. کیا بات, انویٹیشن بھیجنا شروع کیا کہ آپ منڈے کو 20 بندے انوائٹ کر لیے, ٹیوزڈے کو پھر انوائٹ کر لیے. وہ جب بندے آنا شروع ہوئے تو ماشاء اللہ پروفیشنل لوگ تھے. تو ریسٹورینٹ ہمارا بالکل جو ہے نا وہ مین روڈ پہ تھا. تو باہر سے جو ہے نا جب ٹریفک گزر رہی ہے لوگوں نے ایک ہی ہو رہے تھے. تو وہ جو ہے نا جب بیٹھے ہوئے تھے لوگ, وہ جو کھانا کھا کے, ایک انگریزوں کی یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جس کو بھی ہم نے بلایا وہ کھانا کھانے آیا, ہم سے کھانا کھا گیا انویٹیشن پہ, لیکن 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد اپنی فیملی کو لے کے وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے انجوائے کیا. تو وہ 3-4 مہینے میں انشاءاللہ وہ اتنی ہماری وہ پھر ہمیں کوئی اور ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو وہ ورڈ آف ماؤتھ اتنا ہوا کہ پھر وہ باہر سے جو لوگ دیتے تھے کہ بھائی یہ جگہ بڑی بزی ہے, اس میں لوگ جا رہے ہیں, تو پھر اور بھی کسٹمر آنا شروع ہو گئے. تو ایک ٹائم آیا سر کہ وہاں لوگ 2-2 گھنٹے کی انتظار کرتے تھے ٹیبل کے. جی سر, مارکیٹنگ کتنی ضروری ہے کھانے کے لیے؟ جی, آپ ماشاءاللہ آپ نے ٹیکسٹائل بزنس کیا, اب آپ کھانے کے بزنس میں, اور رائل نواب کا نام پوری UK میں, بلکہ اب ماشاءاللہ اسپین کے اندر 6-7 برانچز آپ نے بھی کر لی. مارکیٹنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوڈ کی مارکیٹنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے جو کہ باقی چیزوں کی مارکیٹنگ ہے, یا اس کا کچھ الگ ہے؟ فوڈ کا دیکھیں جی یہ ہے کہ فوڈ تو میں جس چیز میں یہ بلیو کرتا ہوں جی کہ فوڈ تو آپ کا جو ہے نا جی کسٹمر آئے گا وہ کھا کے جائے گا, تو وہ جو آپ کی مارکیٹنگ کرے گا نا
تو وہ بیسٹ ہی ہے، کیونکہ اگر ہم خود اپنی طرف سے اور کسی چیز کی کر سکتے ہیں، لیکن فوڈ کی آپ اپنے منہ سے کتنی تعریف کریں، لیکن جب کسٹمر آئے جب تک تو اس کو وہ ٹیسٹ نہ ملے تو دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ تو میں اپنے اسٹاف کو بھی اور سب کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں جی کہ اچھی بات پھیلاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، تو آپ جو کسٹمر آئے گا اس کو آپ اچھے سے اچھا کھانا دیں گے، اچھی سروس دیں گے، تو وہ آپ کے لیے جا کے تو کم سے کم 5-10 بندوں کو تو ضرور بتائے گا میں گیا ہوں، تو وہ جو آپ کی پروموشن ہوگی نا جی، تو اس سے بڑی آپ کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو نہیں سکتی۔ تو آئی اسٹرانگلی بلیو ان دس جی کہ کھانے میں تھوڑا سا باقی مارکیٹنگ سے ڈفرینٹ ہے۔ نواب آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، آپ کے ایکسپیرئنس اور آپ کے جتنے بزنس وینچرز آگے گئے، کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ سب سے زیادہ پرابلم آپ کو کہاں فیس کرنے پہ آئی؟ لوکل کمیونٹیز سے آئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں رہنے سے ایز اے آؤٹ سائڈر، بیکاز یہاں پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں وہ اب تو تھرڈ جنریشنز آ گئی ہیں اور وہ سارے کچھ، مگر اس ٹائم پہ آپ کو کیا مین پرابلم ہرڈل فیس ہو رہی تھیں یو کے مارکیٹ میں رہ کے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو بتاؤں، جس دن کا پہلا میں نے ریسٹورینٹ کھولا 88 میں، اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے بس کوئی ماں باپ کی دعا تھی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی کوئی دعائیں تھی، مجھے تو کوئی صحیح بتاؤں اسٹیٹ میں مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی جی۔ تو میرا تو جو ہے جی راستے ماشاء اللہ بڑے جو ہیں جی وہ کلیئر ہوتے گئے کہ ایک کھولا اس میں اتنی اللہ نے کامیابی تھی، پھر دوسرا اڈوسی میں کھولا، تیسرا مانچسٹر میں کھولا، پھر اسپین چلے گئے، تو بڑی سپورٹ ملی کسٹمر سے۔ پہلے تو ہمارے زیادہ تر جو کسٹمر تھے انگریز تھے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اپنے پاکستانی ماشاءاللہ وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو انڈین پاکستانی سب مطلب آئی تھنک جو بھی کمیونٹی دیسی کمیونٹی کے فنکشن ہوتے ہیں سارے نواب میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو جو ہے نا کافی فنکشن ہم کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں کے، انڈین کے، ساری کمیونٹی ہمارے پاس آتی ہیں، اور مڈل ایسٹ کے سارے آتے ہیں سر۔ لیکن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس اسٹیٹ میں ابھی تک سو فار اللہ پاک جو ہے نا بس کرم فرمائی رکھیں، ابھی تک تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی اسٹیٹ میں جی، کوئی ہرڈل نہیں ہوا جی۔ بڑی بات ہے سر، جہاں آپ کو پتہ ہے ہماری دیسی کمیونٹی آج کل ویسے ہی بڑی بدنام ہو رہی ہے، دبئی میں ہمیں ویزاز نہیں مل رہے، سارے کچھ ہو رہے۔ سر یو کے اندر بھی یہاں پچھلے دنوں رائٹس ہوئی تھیں اور بڑا یو کے اوپر آیا تھا کہ جی ریسزم ہوتا ہے دیسی کمیونٹیز، گوری کمیونٹیز، اور ابھی رائٹس کی وجہ سے بھی کافی مطلب چیزیں سامنے آئی تھیں۔ بینگ پاکستانی یو کے میں رہنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یو کے وہ جو آپ کے زمانے کا یو کے تھا اور وہ جو اب یو کے ہے، اس کے اندر مین فیملی سٹرکچر میں کیا فرق ہے؟ فیملی میں جی پہلے جب ہم آئے تھے اس وقت تو فیملی تھی نہیں، لیٹ 60s میں، اس وقت تو زیادہ تر جو ہے نا وہ گھر کے جو مرد ہی آئے تھے، مزدوری کر رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے، پاکستان بھیج رہے تھے۔ لیکن جب فیملیز آئی ہیں جی، فیملیز میں آہستہ آہستہ جو ہے نا جی وہ ہمارے لوگ یہاں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، تو اب تو جی یہاں تو لگتا ہی ہمیں نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یو کے میں یا کسی فارن کنٹری میں یا اپنے پاکستان میں، تو ماحول تو بڑا چینج تو ہوا ہے، اب اس لیے ہے کہ اب بچے ہمارے نئی جنریشن آئی ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں ماشاءاللہ، اچھی اچھی جابوں پہ ہیں۔ اس ہمارے زمانے میں تو سر زیادہ تر لوگ لیبر میں تھے، تو اب تو جب اس طرح کی رائٹس وغیرہ ہوتی ہیں تب ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار ابھی بھی یہ ریسزم ایگزسٹ کرتا ہے یہاں، جی جی جی، تو اس طرح پھر کیسے فیل ہوتا ہے آپ کو؟ تو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ہے کہ اتنا تو پھر جی کچھ لوگ، ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ، دیکھیں 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہے نا، ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں، تو کچھ ہماری غلطیوں سے بھی ہو جاتا ہے، کچھ اس کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پسند کرتے، لیکن میجورٹی جو ہے، میں نے تو آج تک جی صحیح آپ کو بتاؤں، مجھے تو کوئی ایسا نہیں فیس آیا، مطلب مسئلہ کہ بھائی کوئی ریسزم کا کوئی مسئلہ مجھے تو نہیں آیا جی۔ ہماری بزنس میں آج تک کوئی ایسا، مجھے اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہیں ہوا، تو الحمدللہ میں تو ابھی تک اپنی کہہ سکتا ہوں، تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا جی۔ سر آپ کی ساری سٹوری جب میں مطلب سوال وغیرہ بنا رہا تھا، میں نے بڑا نوٹ کیا کہ آپ ایک فیملی اورینٹڈ بندے ہیں، اور آپ کی وہ جو ہمارے روٹس ہیں کہ جی سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ برڈن بھی بڑا ہوتا ہے کہ یار میں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس ٹائم پہ آپ آئے، جس طرح آپ نے کہا کہ یار میں ایک ٹائم آیا کہ میں سب سے زیادہ کمانا شروع ہو گیا، جی جی، اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے لوگ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جی، اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟
دیکھیے میں تو جی شروع سے جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا تو یہی تھا کہ میں اپنے جو فیملیز ہیں یا اپنے جو دوست ہیں جو اپنے حلقہ احباب ہے ان کی سپورٹ کروں جتنی کر سکتا ہوں، تو ان کو ساتھ ملا کے تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. خاص کر جو ہمارا یہ کام ہے کوئی بھی کام ہے اس میں ٹیم ورک اگر ہوگا تو آپ کو کامیاب ہوں گے. تو اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے شروع سے ہی جو ہے نا اپنی ایک ٹیم بنائی رکھی ہے اور ان کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، ان کی بھی سپورٹ کے ساتھ آج ہم جہاں پہنچے ہیں. یہ اپنی ایک جو ٹیم تھی میری فوج تھی اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہنچے ہیں. تو یہ ٹیم ورک بڑا ضروری ہے. تو فیملی کو بھی ماشاءاللہ کافی اپنے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو سیٹل کیا ہے اور وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اللہ خوش رکھے ان کو. جو دوست ہیں اور بھی جو میرے پرانے، ابھی میں آپ کو بتاؤں جی کہ 88 سے جو میرے ساتھ بندے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ اپنے جیسے ایک ویسٹ انڈین ہے اور بھی ہمارے انگریز ہیں جو میرے ساتھ 88 میں کام کر رہے تھے، آج بھی وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک وہ جو ٹیم بن جاتی پھر وہ آپ اسے ٹیم جو ہے نا جی اس کام میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ٹیم آپ کی اچھی ہوگی تو آپ آگے کامیاب ہوں گے جی. تو ماشاءاللہ ٹیم بنانا ہی جو ہے نا وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اگر آپ ٹیم بنا لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا نظام. سر نواب میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک کاٹ لگا ہوتا ہے، کھابے لگے ہوتے ہیں اور وہ جو نہیں ہوتا کہنا روٹی کھول دے شفیق احمد، وہ والا ماحول ہوتا ہے. جی جی اس سے پہلے یہ آئیڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مطلب ایون ارلی 80s میں اس طرح کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ آئیں، آپ نے مینیو سے آرڈر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ رائل نواب کی کامیابی کے پیچھے اس کی کارٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کی ٹیسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ جی رائل نواب کی مین کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی پہلے جو ریسٹورنٹ تھے نا وہ تو میں نے کارٹ سے ہی شروع کیے تھے. تو بڑا اچھے مطلب جو ہے نا مینیوز وغیرہ تھے اور اللہ کا بڑا آسان تھا کہ کارٹ ریسٹورنٹ میں بھی ہمارے ریسٹورنٹ میں کیوں لگتے تھے. پیپل یوز ٹو ویٹ نا، وہ ٹیبل کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرتے تھے. لیکن جو کھانے کا آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں سر بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوالٹی، کوانٹٹی اور ویلیو فار منی اس کام میں یہ بڑا ضروری ہے. تو ان تینوں چیزوں پہ میں نے بڑا فوکس رکھا کہ بھائی کوالٹی تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوالٹی تو اچھی ہوگی تو تبھی آئیں گے بندے آپ کے پاس. تو 100 کھانا آپ بندوں کو اچھا کھلا دیں، ایک کھانا میں کوئی کمی آ جائے تو کسٹمر آپ کا لوز ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا جی وہ کوالٹی اور کوانٹٹی اور پھر ویلیو فار منی، ان 3 چیزوں پہ اگر آپ صحیح فوکس رکھیں تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو ناکامی نہیں ہوتی. سر جب ہر روز اتنا بڑا بوفے لگتا ہے اور سارا کچھ، مجھے بتائیں جو کھانا بچتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی جو ہمارا جو ہے نا جی اسی لیے ہمارا لائف جو میں نے یہ کچن کا کنسیپٹ شروع کیا تھا 2002 میں 2001-2 میں، تو یہ کیا تھا اس لیے کہ اس میں ہم بندوں کو بھی بتا سکیں کہ یہ چیزیں ہم بنا رہے ہیں، آپ کے سامنے بنا رہے ہیں، کھائیں. تو یہ کنسیپٹ تو ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہوا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں کھانا جو بچ جاتا ہے شام کو، ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے نا جی جب ریسٹورنٹ بند ہوتا ہے تو وہی الاؤ اپنے سٹاف کو وہ بیٹھ کے سارا وہ کھانا کھاتے ہیں. جو پھر اس کے بعد بچ جاتا ہے سر اس کو اچھا تو نہیں لگتا لیکن وی ہیو ٹو اس کو ہم پھر لیکوڈائز اس کو گرائنڈ کر کے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. سر یہ ضرور جاننا چاہوں گا، مور دین 45 ایئرس کا آپ کا کریئر ہے جی. اتنا لشس کریئر اور الحمدللہ اتنا کامیاب کریئر ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک چیز جو واقعی آپ نے اپنے کریئر میں سیکھی ہے جی وہ کیا ہوگی؟ اس طرح تو 10,000 چیزیں سیکھتا ہے بندہ، مگر کہتے ہیں نا کہ ہاں یار یہ میں نے اپنے کریئر سے سیکھا. دیکھیں جی میرا شروع سے یہی تھا، میرے والد صاحب محترم بھی یہی کہا کرتے تھے آنیسٹی. آپ کا جو ہے نا کوئی بھی کام کرو اس میں آپ اپنا جو ہے نا ایمانداری سے آنیسٹی سے کام کرو گے اور اس میں پھر اللہ آپ کو کامیابی دے گا. میں نے یہی سیکھا ہے، آگے یہی سب کو بھی کہتا ہوں یار کہ اپنے کام کے ساتھ آپ صحیح آنیسٹ ہوگے تو آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. تو میں تو یہی ابھی بھی کہتا ہوں جی کہ میں ابھی بھی ہارڈ ورک، ابھی اسٹیج میں بھی میں وہی سپیڈ رکھی ہوئی ہے جو پہلے تھی، کام کر رہا ہوں. الحمدللہ. اور اللہ پاک بس صحت ہی رکھے اور اپنے محنت سے اور آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں جی. ہر شہر کا الگ پیلٹ ہوتا ہے، جس طرح لاہور کا فلیور الگ ہے، کراچی کا فلیور الگ ہے. جی
جس طرح نواب کھلتا جا رہا ہے، جس طرح ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، کیا آپ الگ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ اچھا یار مینچسٹر کا پیلٹ الگ ہے، اپنا لنڈن کا الگ ہے، اسپین کا الگ ہے، مطلب کس طرح اس چیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ جہاں تک وہ اسپین کا تھا وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، وہاں کلائنٹل ہی مختلف تھا، وہاں تو آپ کو اس کے مطابق چلنا تھا. لیکن جو یو کے کا ہے جی، یہاں پہ تو ہم نے ایک ہی اسٹینڈرڈ ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ مانچسٹر میں بھی اپنے لوگ ہیں، لندن میں بھی اپنے لوگ ہیں. آپ کوالٹی کو ایک ہی قسم کی کوالٹی، اچھی کوالٹی دیں گے تو وہ ٹیسٹ ایک ہی ہے سر. یو کے کا تو ایک ہی ٹیسٹ اور ہے، آپ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین رکھتے ہیں؟ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین. اس کام میں یہی ہے جی کہ آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھیں، اور وہی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا کامیابی کرے گا جی. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے انفلوئنشل بھی ہیں، ابھی تک کسی پارٹی نے آپ کو اپروچ نہیں کیا، پالیٹکس میں نہیں آئے، حالانکہ یہاں ہر پاکستانی میں شوق ہوتا ہے کہ یار میں پالیٹکس سے جانا ہے. نہیں دیکھیں جی، اپروچ تو بہت کرتے ہیں جی، اپروچ ابھی سے نہیں بہت عرصے سے کرتے ہیں، لیکن میں پتہ نہیں مجھے جو ہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کام کے ساتھ مجھے پیار ہے اور میں کام میں ہی زیادہ لگا رہتا ہوں، اور میں لو پروفائل رہ کے تو اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے شوق اتنا ہے نہیں ہے کہ میں کچھ کروں، لیکن اپروچ تو بڑی لوگوں نے بہت بار کیا ہے جی. ہاں یہ کیسا مطلب تیرا ہے کہ نہیں کتنی جی. مگر پاکستان آپ آتے جاتے رہتے ہیں، پاکستان میں جو اب حالات چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. آنا جانا، بینگ این آؤٹ سائڈر، کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان اگلے 10 سال میں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ تو ہمیں بہت پیار ہے، اور پھر ہمارے روٹس ہی پاکستان سے. میں ہر 3 مہینے بعد ماشاءاللہ پاکستان جاتا ہوں، اور بیسیکلی آپ دیکھ لیں میرے بچے جب یہاں پیدا ہوئے تو میں نے اپنے بچوں کو بھی پاکستان شفٹ کیا بیسک تعلیم، اور وہاں پہ کافی عرصہ بچوں کو میں پاکستان میں رکھا تاکہ پاکستان کے ماحول کو بھی سمجھ جائیں. پھر جب وہ یونیورسٹی لیول پہ تو سارے بچے واپس آ گئے. پاکستان کے تو میں بڑا پیار ہے جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کرے ترقی کرے، اور پاکستان کے لیے تو ہم جو ہے نا ہر وقت حاضر ہیں. کچھ بھی ہو تو ہم پاکستان کے کسی بھی مسئلے میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو ہمیں تو ہے جی کہ اللہ پاک کرے ہمارے ملک کو جو ہے نا اللہ کامیاب کرے، اور وہاں ترقی ہو جی، اور ہمیں اس چیز کی خوشی ہو. حالات اس طرح دے نہیں لگ رہے، حالات نہیں لگ رہے سر. روپیہ آپ کو پتہ ہے، مطلب ہمارا روپیہ فری فال میں آ گیا ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہوئی ہے، قرضوں کے نیچے ہم لوگ دب چکے ہوئے ہیں، بجلی پانی گیس آ نہیں رہا، مطلب سب کچھ ہی جی. پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ کرم کر. دیکھیں جی اصل میں مسئلہ ہمارا کیا ہے جی، جو میں نے اپنی زندگی میں جو گزری ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جی ان میں ٹیلنٹس بہت زیادہ ہے. ہماری پبلک جو ہے نا، دیکھیں ہم باہر وہاں سے آئے ہیں نا سر، انگلینڈ میں آ کے ہم نے یا دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں، ہم نے محنت مزدوری کر کے ایک اپنا نام بنایا، اپنے ملک کا نام بنایا. بڑے محنتی قوم ہے ہماری. تو صرف ہمیں جو ہے نا جی، پتہ نہیں میں یہ بات غلط نہ کہیں کہہ دوں، ڈر لگتا ہوا کہتے ہوئے، ہمیں لیڈرشپ نہیں صحیح ملی تھی. ڈے ون سے ہماری لیڈرشپ میں کوئی ہے کمزوریاں ہیں، کچھ ہے. ادروائز ہماری جو قوم ہے نا سر، بڑی محنتی قوم ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہے کہ اگر ہم باہر آ کے کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے 100%. اپرچونٹی نہیں ملتی جی پاکستان میں. لیڈر اگر آپ کے اچھے ہوں، اگر آپ اور وہ والے لیڈرز ہوں جو ملک کا بہتر چاہتے ہیں جی، تو کیوں نہ یہ ملک آگے بڑھے. میں کہتا ہوں جی کہ ہماری جو دیکھیں آپ تو تعلیم بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کافی ہو گئی. جب ہم تھے اس وقت تعلیم بھی اتنی نہیں تھی، کم تھی ریشو، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو وہاں سے تھوڑی تعلیم پا کے ہیں، ہم نے کوئی امریکہ دیکھ لیں، دنیا میں جہاں بھی آپ ماشاءاللہ آپ تو کافی دنیا گھومتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ سیٹل لوگ ہیں. یعنی انہوں نے نہ بھی تعلیم کے بغیر انہوں نے بڑے بڑے اچھے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں. اگر وہ یہاں کے کر سکتے ہیں غیر ملکوں میں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ہے کہ میں نے بھی، خیر ہم تو بہت چھوٹے سے ہیں جی، لیکن ٹرائی کی تھی پاکستان میں کچھ کریں، لیکن نہیں کامیاب ہو سکے سر. کوئی سپورٹ نہیں ملتی. تو سر ہاں، اور پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جی اگر جب تک ہمیں نہیں جی صحیح بات ہے جی، میں اتنا زیادہ کھل کے کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہے کہ 90s میں بھی ہمیں اپروچ ہوا تھا. ہم ایک پورا ڈیلیگیشن لیٹ 90s میں ہم گئے تھے پاکستان یہاں سے کہ بھائی آئیں یہاں انویسٹ کریں. حالانکہ ہم تو خیر چھوٹے سا
ہمارا کاروبار ایسی تو ہم گئے تھے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ بھائی چلو چھوٹے سے ہی ہم کریں لیکن اپنے ملک میں کریں، لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ پازیٹیو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ملی، تو پھر واپس آ گئے جی کہ چلو جہاں لگیں سر یہیں یہی تو کرتے ہیں افسوس جی۔ کی بات ہوتی ہے، مگر خیر سر ہمارے ننھے منھے سے مطلب سوال ہوتے ہیں. جی جی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ ان سے بڑھ چڑھ کے جی کام کرے. الحمدللہ وقاص بڑا ہارڈ ورکنگ ہے اینڈ ہی جی از ماشاء آلویز اللہ دیئر اینڈ ہی از آلویز آن دا گو. جی جی آپ چاہتے تھے کہ وقاص اسی فیلڈ میں آئے یا آپ چاہتے تھے کہ وقاص کچھ اور کرے؟ نہیں، میں تو وقاص کو میں چاہتا تھا کہ وہ کوئی پروفیشن کوئی ڈاکٹر، ماشاء اللہ از اے ڈاکٹر نا. ہاں جی تو جی تو میں چاہتا تھا کہ وہ ایک اس کے پاس ایسی کوئی ڈگری بھی ہو جو وہ کہہ سکے کہ بھائی آپ اچیو دس. تو بزنس تو تھا ہی تھا، تو وہ تو مجھے پتا تھا کہ چلو جی اس نے کچھ اچیو کر لیا تو اس کا اپنا ہو کہ میں نے ایک چیز اچیو کی ہے. تو اس کے بعد تو کاروبار ہے، اکلوتا بیٹا ہے تو اس نے پھر کام میرے ساتھ ہی کرنا ہے. تو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ کاروبار سنبھالا ہوا ہے ماشاء اللہ، جو ہے نا اللہ اس کو اور ہمت دے، اور جو ہے نا جا تو ہونہار بچہ ہے جی، کرے گا ہے تو اس نے وہ میڈیسن کی ہے، اس کے بعد اب اس کام میں لگا ہوا ہے. اللہ اسے ترقی دے اور جناب جو ہے نا کامیاب کرے جی. سر ایکسکیوز می والے سوال شروع کرتے ہیں، جس کا آپ نے جواب نہیں دینا آپ کہہ سکتے بٹ صاحب ایکسکیوز می. جی ٹھیک ہے جی. ایک کام جو میں کبھی نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا جی. کیا بات ہے. غلط بیانی نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا سر. ایک کام جو شاید میں کبھی کر لوں. ایک کام جی بس لوگوں سے پیار کرنے کا جی کرتا ہے جی، اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جی کرتا ہے جی. ویسے تو شاید نہیں، مطلب پھر اس میں کیا مطلب پیار کرنے کا تو کیا میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. مطلب بھائی ایک چیز جو میں شاید کبھی کروں کہ ہاں یارو میں برج خلیفہ دے اتتے جا کے فوٹو کھچوانا چاہنا، یا میں پیراشوٹ تو جمپ کرنا چاہنا، یا میں گولڈ پلیٹڈ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. مطلب ایک ہوتی ہے نا بندے کی خواہش ہوتی ہے. بس ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جی جو اللہ نے پوری نہیں کی، اور سب خواہشیں پوری ہیں، لیکن اب یہ کام یہ کیا کہ بس میں اپنے فیملی کو سکون میں اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں. دیٹس آل جی. ایک ایسی ڈیسیجن جس نے میری لائف بدل دی. آپ جی اس میں لائف بدل دی گا جی، بس یہ جو میرا یہاں آنا تھا تو یہ ڈیسیژن میرا ٹھیک تھا، آیا ہوں تو اس میں میری لائف بھی بدل گئی اور میں نے اپنے خاندان کی لائف بھی بدل دی. ایک وقت ایسا جو میں ری لیو کرنا چاہتا ہوں. جی میں نہیں آپ کی کوئی ایسا ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ پھر سے دوبارہ وہ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں یار وہ ٹائم بڑا اچھا تھا. وہ تو جی جو پاسٹ ہے اس کو بندہ تو یہی کہتا ہے جی کاش میں آج 20-25 سال پہلے والا محبوب بن جاؤں، وہ تو پاسبل نہیں ہے. اچھا جی. ایک لیسن جو میں نے بڑی مشکل سے سیکھا. آئی لرنڈ اٹ دی ہارڈ وے. زندگی میں جن بندوں پہ میں نے کافی جو ہے نا جی اپنا ٹائم دیا، ان کے ساتھ میں نے بڑی جو ہے نا ان کو سپورٹ کیا، ان کو کہیں نیچے سے کافی اوپر لے آیا، انہی بندوں نے مجھے جو ہے نا جی پھر ڈس اپوائنٹ کیا. سر وہ بڑا ہارڈ وے ہے سر کہ دیکھا جن بندوں کو کہ بھائی جن بندوں کے ساتھ میں نے میرے ساتھ آئے، مجھے جوائن کیا، انہوں نے اللہ نے مجھے ہمت دی کہ ان کی سپورٹ کروں، ان کی سپورٹ کی، اور ان لوگوں نے مجھے بہت جو ہے نا جی اینڈ پہ آ کے نا بہت ڈس اپوائنٹ کیا سر. تو اب وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن مجھے دیکھیں اللہ کا کرم ہے، پھر جو ہے نا میرا کام رواں دھواں ہے. لیکن ان بندوں نے جو ہے نا جو مجھے ڈس اپوائنٹ کیا نا جی، وہ تھوڑا میں بھول نہیں سکتا سر. نہیں میں سر اس چیز سے ریلیٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ انسان ہمیشہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ دلاں دے بھید تے رب ہی جانے. جی جی آپ کا دل صاف ہونا تو میں یہ تو دیکھے کہ آپ کی گلٹ نہیں رہتی. پھر آپ کو پتا ہوتا کہ یار میری نیت صاف تھی، میں نے اپنا جی جتنا اپنا ہو سکتا ہے بیسٹ 100% دیا انٹینشن سب سے. کچھ. بالکل. بالکل سر ایک چیز جو میں پاکستان کی سب سے زیادہ مس کرتا ہوں. جی پاکستان کی جی پاکستان کی جی آب و ہوا، پاکستان ہمارا ملک ہے سر، جو ہے نا بس اس سے ہماری بڑی یادیں ہیں، بچپن گزرا ہوا ہے. تو جب جاتے ہیں وہ اپنی جو بچپن کی جگہیں دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا جی اپنے ملک کی آب و ہوا وہ تو جو ہے نا جی مس کرتے ہیں. تو سر ایک چیز جو میں پاکستان کی بدلنا چاہتا ہوں.
پاکستان کی جی میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے ہماری کوئی لیڈرشپ اچھی آئے اور ہمارا ملک ترقی کرے تاکہ ہم بھی پھر جو ہے نا فخر سے کہہ سکیں جی کہ ہم پاکستان میں بھی جا کے کاروبار کریں گے. اور ابھی بھی ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں جی کہ اگر ہم اپنے ملک کی لیڈرشپ بدل سکیں تو کیا ہی بات ہے. اچھا جی, ایک چیز جو میں نے اپنی بیگم سے سیکھی. بیگم سے سیکھا ہے جی کہ بس بیگم یہی کہتی ہے جی کہ بس ہر بندوں کے ساتھ جو آپ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور بندوں کو زیادہ ٹرسٹ نہ کریں. بیگم تو کہتی ہے لیکن میں جو ہے نا پھر بندوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, پھر دھوکہ کھا جاتا ہوں. لیکن بیگم تھوڑی اس مسئلے میں بڑی سپورٹ کرتی ہے کہ دیکھیں آپ بہت ایزی گوئنگ ہیں, آپ بہت جلدی بندوں کو ٹرسٹ کر لیتے ہیں, تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. بات بجائے سر, میں ایگری کرتا ہوں آنٹی سے. آنٹی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا جی, ایک عادت جو اپنی میں بدلنا چاہتا ہوں. عادت جی بدلنا یہی چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی جو ہے نا جی وہ سافٹ ہارٹیڈ ہوں, اور جو ہے نا بہت زیادہ جلدی بندوں کو جو ہے نا جی وہ بندے مجھے کہتے ہیں جی کہ بھائی آپ جو ہے نا بڑے ایزی گوئنگ ہیں, آپ ہر بندے کی بات میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نہیں بدل سکتا, کوشش بھی کروں تو نہیں, کوشش بھی کروں تو بدل. اچھا بدلنا بھی نہیں چاہتا اصلی میں. ٹھیک ہے, ایک چیز جس پہ وقاص کو زیادہ کام کرنا چاہیے. وقاص ماشاء اللہ جی ٹھیک کر رہا ہے, وہ جو ہے نا جیسے محنت کر رہا ہے, ہمارے تھوڑا بہت نقشے قدم پہ چل پڑا تو اللہ اسے بہت کامیابی دے گا. اور اس کو یہی ہم کہتے ہیں جی کہ اپنا جو ہے نا جی وہ پیار محبت کے ساتھ بندوں کے ساتھ رہو. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان کی جو زبان ہے نا جی, یہ انسان کو اوپر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے جاتی ہے. اخلاق آپ کا اور زبان آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, تو یو کانٹ گو رانگ جی. ایک رائل نواب کی ڈش جو مجھے بہت پسند ہے. رائل نواب کی سبھی ڈشیں پسند ہیں جی, لیکن یہ بس موڈ پہ ہوتا ہے کس دن کیا چیز اچھی لگتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا, جس طرح میں دال چاول تو ہر روز دال چاول کھا سکتا ہوں, میری کمزوری ہے دال چاول. جی ہاں, تو اس طرح آپ کی کیا ہوگی؟ میں جی ہر روز جو ہے میری جو چوائس یہی ہے جی کہ میں میٹ بڑا پسند کرتا ہوں, لام وغیرہ پسند کرتا ہوں. بس جو لام کی کوئی بھی ڈش ہو جائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے سر. آپ چیریٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں, اور آپ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. چیریٹی کا شوق آپ کو کب سے ہوا تھا کہ یار میں نے اتنا جو کمیونٹی کی جو سروسز کرنی ہے, وہ کب سے آپ نے شروع کی؟ سر یہ شروع سے تھا, جب مل میں تھے تب بھی چھوٹا موٹا لگے رہتے تھے. لیکن جب ریسٹورنٹ کھولا اس کے بعد پھر ماشاء اللہ جو ہے نا شوکت خانم جب شروع ہوا, خان صاحب کا ہاسپٹل, تو اس وقت زیادہ ہماری انوالومنٹ ہوگی. ہمارے بھائی جان ہیں طاہر نواز صاحب, لیز میں ہوتے ہیں, تو بڑے نفیس بندے ہیں. تو بس ان کے ساتھ پھر وہ ہمارے اکاؤنٹنٹ بھی تھے, ہمارے بھائی بھی ہیں. تو ماشاء اللہ ان سے ہم نے بڑا انسپائر کیا جی. وہ جو بھی کرتے تھے اپنا موسٹ آف ان کی جو انکم کا اس کا کافی بڑا حصہ جو چیریٹی میں دیتے تھے. تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے سیکھا. تو ان کے ساتھ اس دن سے ہیں, پھر جس دن کے شوکت خانم کی چیریٹی کا, تو اس میں کافی ہماری ماشاء اللہ انوالومنٹ ہے. ان کے ساتھ ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں, خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں, اور بھی جو بھی چیریٹیز ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو شوکت خانم کے لیے جو ہے نا وہ جس دن کا ہوا ہے اس دن کا ہم ساتھ ہیں جی. سر میں اگر آپ سے پوچھوں جی کہ کیا چاہتے ہیں, یہ دنیا آپ کو کیسے یاد رکھے, آپ کی لیگیسی کیا ہونی چاہیے؟ بس سر یہی ہے جی کہ بھائی کوشش تو یہی ہے کہ بھائی دنیا میں جب نہ رہیں تو اچھے الفاظ سے یاد کرے. کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر بندے سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں, اور اچھے الفاظ میں یاد کرے. اور میں اگر کہوں کہ اگر آپ کوئی ایک ایسا اپنی زندگی کا پہلو جو کہ آپ ریڈو کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کچھ غلطی کر دی تھی, اس کو میں درست کرنا چاہوں گا, وہ کون سا ٹائم تھا؟ وہ سر یہ ٹائم تھا جب میں نے اپنے جو ہے نا کاروبار میں دوسرے لوگوں کو انوالو کیا. تو وہ میری ایک غلطی تھی کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ اب آئندہ میں وہ غلطی نہ کروں. کہ اس وقت میں نے بندوں کے ساتھ کافی انوالومنٹ کی, جس سے مجھے بہت جو ہے نا جی وہ سفر کرنا پڑا. تو اب تو میں وہ کوشش کروں گا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی میں نہ کروں انشاءاللہ. سر دیکھیں زندگی اور اللہ تعالیٰ وہ بڑا ہارڈ ٹائم تھا کہ بندوں کے ساتھ جو کیا ہے
تو اس کا جو صلہ ہے وہ اچھا نہیں ملا. اللہ نے تو مجھے صلہ دیا ہے بالکل, لیکن لوگوں سے صلہ کی کیا بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن اللہ آج سے نے کوئی بڑا صلہ دیا ہے. میرا خیال ہے 15-16 سال پہلے کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ رائل نواب میں انٹر ہوا تھا. جی جی. اور میں نے اس ٹائم پہ ایک چیز نوٹ کی تھی. میں نے کہا تھا یار اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنے لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے ایک جگہ سے, تو میں کہا کتنا کرم ہے مطلب اس جگہ پہ. اور الحمدللہ اوور دی ایئرز جب بھی میں لنڈن ہوتا ہوں آتا ہوں ہمیشہ میرا رائل نواب میں ایک دو دفعہ تو انٹری ضرور ہوتی ہے. جی جی. مگر سر اللہ تعالیٰ کا آپ پہ اتنا کرم ہے, آپ کی فیملی پہ اتنا کرم ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی کہ یار مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف وسیلہ بنایا جی. تو اتنے لوگوں کا جو وسیلہ ایک بندہ ہوتا ہے تو اس پہ رحمت کیوں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو سر خوش رکھے, آباد رکھے, آپ خوشیاں دیکھیں اور اسی طرح لوگوں کو روٹی کھلاتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم چاہیں گے کہ آپ, اور ہم پیار سے کھلاتے ہیں جی اپنے صحیح جو ہے نا. میں اپنے اسٹاف کو بھی یہی کہتا ہوں دیکھیں جی کہ آپ وہ چیز کسٹمر کو پیش کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو جو بھی کام کریں اس میں آپ پیار محبت سے کریں, اور جب آپ اس میں پیار محبت اور اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی دے گا اور اس کا اجر آپ لوگوں کو ملے گا, ہمیں بھی ملے گا. تو جیسے آپ نے کہا ہم تو بس ان بندوں کا جو ہے ابھی ماشاءاللہ 300-350 بندہ کام کرتا ہے تو وہ تو ہم ان کا وسیلہ ہی ہیں. تو ہم ان کی بدولت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اچھا سٹاف ہے اور وہ اچھی محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. تو ایک یہ ٹیم ورک کے ساتھ, ٹیم ورک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو جو ہے نا یہ بس اللہ کی دین ہے جی کہ بس اللہ پاک کرم فرمائی رکھے ہم پہ بھی اور ہمارے سارے جو ہے نا جی. سر ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ سب سے بڑا نواب جو ہے وہ مینچسٹر میں کھلنے والا ہے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ وہ بہت جلدی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے آپ لوگوں کو ہم اچھی ایک سرپرائز دیں گے. ایک بڑی آئیکونک بلڈنگ ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری زندگی کا جو ہے نا سب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہو تاکہ میں اس میں انشاءاللہ جو اب تک میں نے کیا اس سے بہت بہتر اور مختلف کروں گی سر. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میں بس جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ حلیم پیک ہوگی. سر اپنا خیال رکھیں. بھائی جان اپنا بھی خیال رکھیں. اور اگر آپ لندن میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے رائل نواب کہاں ہے. اگر آپ مینچسٹر میں ہیں یا میرا خیال ہے جہاں بھی آپ ہوں UK میں, صرف آرام سے لکھیں رائل نواب اور ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.